الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حضرات محترم دوستو، ہمارا یہ ماہانہ سلسلہ درس قرآن ہے۔ اس وقت میں نے سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کے مرتبے کو واضح کی گیا ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب منافقین نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، تو رب العالمین نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک مخلص اصحاب کے ایمان کے معیار پر نہیں آتے۔ معیاری ایمان اصحاب رسول کا ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اصحاب رسول کی صفات ذکر کی گئی کہ اس ایمان کی صفات کیا ہے اور معیاری ایمان کی صفات کیا ہوتی ہے۔ صحابہ کی صفات کیا تھیں؟ صحابہ کی صفات اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ہم ان صحابہ کی صفات کو اپنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے معیاری اسلام کو پا لیا۔ فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ مفسرین نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے خاص طور پر کہ یہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔
اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اور ان کی صفات کو بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے وہ اصحاب رسول کی جو صفات ہیں ان سے تمہیں معلوم ہے۔ اور صفات کیا ہیں؟ والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سنگی ہیں، آپ کے یار اور دوست ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، ان کی طرف نظر دوڑائیے۔ مفسرین نے یہاں خوبصورت نقطہ لکھا کہ یہاں صحابہ کرام کی معیت کا ذکر کیا، ان کی سنگت کا تذکرہ کیا۔ والذین معہ، معیت اور صحبت، جو حضور سے صحبت رکھتے ہیں وہ کس مقام کے حامل ہیں اور کس شان کے حامل ہیں۔ اور یاد رہے کہ صحبت سے صحابی بنا، ایمان کے ساتھ صحبت پائی صحابی بن گئے، مرشد کامل کی صحبت پائی ولی بن گئے۔ نبی کی صحبت سے ایمان کی حالت میں وہ صحابی بنتا ہے، اور مرشد کامل کی صحبت سے بندہ ولی بنتا ہے۔ صحبت ایسی چیز۔ ایک بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جانثار سے بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ آج میں تم سے بہت خوش ہوں، میرا جی چاہتا ہے کوئی تو مجھ سے کچھ مانگے، سوال کرے، طلب کرے۔ سل ربیہ، سیدنا ربیہ، آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کا مرشد، کسی کا شیخ، آقا و مولا وہ اپنے غلام سے راضی ہو، یہ اس کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر حضور فرمائیں کہ میں تم سے خوش ہوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اندازہ کیجئے مانگ کا، طلب کا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ سے جنت میں آپ کی صحبت اور سنگت مانگتا، دنیاوی جائیداد کا، مال و متاع کا، جاہ و منصب کا سوال نہیں کیا، طلب نہیں کی، اس طرح کی کوئی چیز مانگا تو کیا مانگا؟ حضور کا ساتھ، حضور کی سنگت، حضور کی صحبت۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کائنات میں، کونین میں حضور کی سنگت سے بڑھ کر، حضور کی صحبت سے بڑھ کر، حضور کی معیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں ہے۔ سب سے بلند ترین جو شے ہے، جو چیز ہے، وہ حضور علیہ السلام کی صحبت اور سنگت۔ تو فرمایا گیا والذین معہ، جو حضور کے سنگی ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، کافروں کے لیے سخت ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط تصور بنا لیا گیا ہے کہ جو شیخ و مرشد کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ایسا صوفی بن جاتا ہے کہ کافروں کی ریشہ دوانیاں، کافروں کی سازشیں اسے متاثر نہیں کرتی، وہ بے خبر ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے ان معاملات سے۔ یہاں پہلی صفت جو اصحاب کی ذکر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اصحاب رسول مصلحت پسند اور بزدل نہیں، بہادر، جری، حالات کیسے بھی ہوں وہ کفر کے مقابلے میں سینہ سپر نظر آتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، حضور کے ساتھی کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں۔ بعض دفعہ آدمی سخت اور دلیر ہوتا ہے لیکن مزاج میں بڑی تلخی اور کرختگی ہوتی ہے،
آپس کے رویے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کرختگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں واضح کیا گیا کہ اصحاب رسول کی کفار سے شدت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپس میں بھی ان کے رویے اسی شدت والے ہیں، نہیں، آپس میں وہ نرم دل ہے، اظہار پیشہ ہے، قربانی دینے والے ایک دوسرے کے، دل میں انتہائی نرمی کی کیفیات ہیں، رحماء بینہم۔ آگے ایک اور صفت کا تذکرہ کیا، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کافروں کے مقابلے میں دلیر اور سخت ہے لیکن دیگر عبادات میں بے پرواہ ہے، نماز سے بے پرواہ ہے، جی بڑا مجاہد ہے لیکن نماز کا پابند نہیں، وہ کیا مجاہد؟ تارک صلاۃ ہے، وہ کیا مجاہد ہے؟ ہاں، حضور کے جو ساتھی مجاہد ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ اللہ، اندازہ کیجئے رب العالمین نے ان ہستیوں کے رکوع اور سجدوں کی خود گواہی دی اور تذکرہ کیا کہ ان کی کیفیت دیکھیے کہ یہ مرد میدان بھی ہیں لیکن جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو پھر ان کو آپ دیکھیں گے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر، لمبی لمبی ان کی باتیں ہیں، لمبے لمبے رکوع اور سجدے ہیں۔ اور یہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے لگتا ہے، عبادات کرنے لگتا ہے، بہت زیادہ نوافل میں انہماک ہو جاتا ہے، تو عجب آ جاتا ہے، نام و نمود کا اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے سجدہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ان کی عبادتیں، ان کے رکوع اور سجدے وہ نام و نمود کے لیے نہیں ہیں بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے، رضا الہی مطلوب ہے، کوئی اپنا مفاد نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی لالچ نہیں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یا اللہ کی رضا چاہتے اللہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کس قدر بندگی کرنے والے ہیں، ان کے چہروں سے سجدوں کی نورانیت نظر آتی ہے کہ یہ نور والے ہیں۔ آگے بڑی دلچسپ بات ہے، کیا اللہ رب العالمین کا رنگ ہے بیان کرنے کا اپنے ان پیاروں کی شانیں؟ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ شانیں ہم نے تورات میں بھی ذکر کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، اور انجیل میں بھی کر دی۔ ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالی یہاں انتہائی والہانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے معلوم ہوا کہ اصحاب محمد کی شان انبیاء بنی اسرائیل بھی بیان کرتے تھے، چونکہ وہ تورات تلاوت کرتے تھے، اس کا درس دیتے تھے، انجیل کی تلاوت کرتے تھے، اس کا درس دیتے تھے، تو انجیل اور تورات میں اصحاب محمد کی یہ شانیں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیدائش سے بھی پہلے اور صحابہ کرام کی پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ذکر فرمائیں تورات و انجیل میں، اور حضور کے جانثاروں کی صفات بھی
तौरात में भी लिख दी और इंजील में भी मालूम हुआ कि अंबियाए बनी इसराइल भी असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मदह बयान किया। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और अजीजों, ये शाने तमाम सहाबा किराम में मौजूद। हर सहाबी इबादत गुजार था, हर सहाबी नेक था, हर सहाबी मुजाहिद था, हर सहाबी रुकू करने वाला, सजदा करने वाला था, और हर सहाबी अपना हर अमल अल्लाह की रजा के लिए करता था। यब्तगून फज़लन, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, गोया अल्लाह ताला ने असहाबे रसूल की नीयतों की गवाही दी कि उनकी नीयतों में फतूर नहीं, नीयतें खालिस। इसलिए याद रखना, सहाबा किराम के तमाम तबकात, उन्होंने जो भी अमल किया नेक नियति के साथ, नियत में कोई फतूर नहीं, अपने मफाद के लिए नहीं किया, अल्लाह की रजा के लिए। उनका इख्तलाफ भी अल्लाह की रजा के लिए, उनका इत्तेफाक भी अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए ये कायदा और उसूल है कि जिसको सहाबी मान लो उसको नेक नियत मान लो और जन्नती, हर सहाबी जन्नत। लेकिन जाहिर है साहब रसूल में फिर वो फजीलत के एतबार से दर्जात, जैसे अम्बिया के दर्जात हैं इस तरह सहाबा के दर्जात हैं फजीलत के एतबार से, तो वो कायम रहेंगे। मुहाजिरीन की फजीलत अंसार पर ये बाकी रहे, ये कुरानी कायम की हुई फजीलत है। मुहाजिरीन का मकाम अंसार से बहुत बुलंद, और फिर अंसार में मुहाजिरीन में जो असहाबे बद्र हैं वो बाकी मुहाजिरीन से मुमताज हैं, और असहाबे बद्र में जो अशरा मुबशरा हैं वो बाकियों में मुमताज हैं, और अशरा मुबशरा में जो खुलफाए राशिदीन हैं वो बाकी असहाब से मुमताज हो जाते हैं। तो ये तरतीब है इस तरह फजीलत की जो अकाबरी उम्मत में बयान की। लेकिन बुनियादी जो अकीदा है कि तमाम तबकात सहाबा की वो जन्नती और तमाम नेक नियत। अब यहाँ एक और बात जो लाजमी है करनी, वो ये है कि असहाब में फिर एक तो मुहाजिरों अंसार की तकसीम है, एक तकसीम है कि ये असहाब वो हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नस्बी रिश्ता भी रखते हैं, उनका मकाम बाकियों से मुनफरिद हो। कि एक तो ये है कि वो खानवादाए रसूल के साथ उनकी निस्बत है, दूसरा ये है कि अल्लाह ने उनको ईमान नसीब फरमाया, इसका लिहाज भी ज़रूरी है। चूँकि आज का दौर इफरात तफरीद का दौर है, बहुत से लोग इसमें मुगालते देते हैं। जी इस्लाम में नसब का कोई एतबार नहीं, रिश्ते से कोई बड़ा नहीं बनता, नहीं। अगर एक शख्स हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्बी रिश्ता रखता है, ताल्लुक़ रखता है, और साथ ईमान की दौलत से सरफराज हो गया, उसका मकाम दूसरों की निस्बत ऊंचा हो अल्लाह ने। तो ये जो शान है, ये जो फजीलत है जो हमें अदिल्लाए शरिया से मिलती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मुहाजिरीन भी जन्नती, अंसार भी जन्नती, इसी तरह अहले बैत रसूल, उनका शान और उनका मकाम जाहिर है कुरान ने भी बयान किया है, और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस तरह
خلفائے راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا اور دیگر اصحاب کا مقام و مرتبہ مختلف اوقات میں بیان کیا، واضح کیا۔ اسی طرح آل محمد کا اور اہل بیت کا مقام بھی آپ نے واضح کیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص شان کے صحابی، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان سیدنا علی مرتضیٰ کو نصیب ہوا، یہ اعزاز ہوا۔ اور سب سے بڑا اعزاز جو ہے، یہ بات سمجھنے کے لائق، بعض حضرات لا علمی میں یا جہالت کی وجہ سے وہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل کرتے ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا ذکر کر کے معاذ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کے مقام کو وہ نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے فضیلت، وہ جزئی خصوصیات میں ہوتی ہے، ایک ہوتی افضلیت، وہ کل کے حوالے سے ہوتی ہے۔ افضلیت اشداء علی الکفار کی نسبت سے کہا گیا کہ یہ شان جو ہے خاص طریقے سے سیدنا فاروق اعظم کی زندگی میں نظر آتی، تو یہ جزئی فضیلت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کافروں پر سخت ہیں، تو کیا سیدنا صدیق اکبر سخت نہیں تھے؟ سیدنا عثمان ذی النورین کافروں کے لیے سخت نہیں تھے؟ سیدنا علی سخت نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن خاص جو اس حوالے سے فضیلت ہے، اس جز کے حوالے سے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کی۔ اسی طرح فتوحات کا معاملہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور باقی تمام اصحاب سے خلفائے ثلاثہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، وہ افضل ہیں، بکل الوجوہ افضل ہیں۔ باقی جزوی جو فضیلتیں ہیں مختلف اصحاب میں موجود ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جزوی فضیلت ہے وہ ان کے فتوحات کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے بڑا مقام و مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ کا مہاجر ہونا ہے، اول المسلمین ہونا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی کفالت ہو، آپ صاحبزادے شمار پائے۔ جیسے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، 5 سال کی عمر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے تھے۔ کیا یہ اعزاز کوئی دوسرے کسی صحابی نے پایا؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس عمر میں آپ کی کفالت میں آ جانا، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز۔ وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بلوغت سے پہلے دنیا سے رحلت کر گئی، اللہ تعالیٰ نے دوسری شکل میں اس کا مداوع یہ کیا کہ سیدنا علی کو حضور کے گھر بھیج دی کہ یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے رہے۔ تو یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ دوسرے اصحاب اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اونچی بات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وجہ سے بہت محبت تھی سیدنا علی۔ کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی سیدنا علی کے بارے میں، تو آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی۔ دوسرے لوگ اس کے
مختلف ترجمے کرتے ہیں اپنے انداز میں، لیکن اس کا جو صحیح اہل سنت والجماعت نے جو ترجمہ اور مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کی کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، مجھے محبوب رکھتا ہے، وہ علی کو بھی محبوب رکھے، علی سے بھی محبت کرے۔ میں علی کے حوالے سے کوئی بات تنقیدی نہیں سن سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اذعان ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، تو کوئی چھین سکتا ہے یہ اعزاز؟ مہاجر ہونا کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ بہت بڑا اعزاز۔ تو دیکھیں، اگر صرف فتوحات کی وجہ سے افضلیت کا مقام ملتا ہے تو معاذ اللہ سیدنا معاویہ کی جتنی فتوحات ہیں یہ تو حضرت صدیق اکبر کی بھی نہیں ہے جی۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ اب وہاں موازنہ یہ کریں کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات نہیں ہو پائیں، سیدنا معاویہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا، تو آپ یہ کہیں کہ یہ بڑی خطرناک۔ تو بہرحال بالخصوص ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ لوگ اس حوالے سے افراد تفرید کریں گے، بغض رکھنے والے بھی ہوں گے، کوئی محبت میں مارے جائیں گے، کوئی بغض میں مارے جائیں گے۔ اب ایسے ایسے بغض والے موجود ہیں جو معاذ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان گھٹاتے ہیں، ان کے مقام کو گراتے ہیں، ان کے حوالے سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، ان کا رد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں موجود ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بنام حضرات حسنین کے حوالے سے بھی اپنے جذبات کا اعلان کیا، اپنی محبتوں کا اعلان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ان کا مقام تھا اس کو واضح کیا۔ ایک ایک کہاں حضرت عباس، ان کا بھی ذکر، حضرت حسین کا، حضرت حسن کا، سیدنا علی کا، اور معلوم ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا حضور علیہ السلام؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ایذا دے گا اس نے مجھے ایذا دی۔ کتنے لوگ ملتے ہیں جو سیدہ فاطمہ کے مقام سے آگاہ نہیں، بڑی خطرناک بات۔ اور حسنین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ یہ بڑی بات، پیچھے کیا رہ جاتا؟ یا اللہ تو ان سے محبت کر، اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی ہستیاں، اور پھر دیکھیں جب اپنی نرینہ اولاد بچپن میں وفات پا گئی اور بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو یہی تھے جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی محبت تھی جیسے حقیقی اولاد سے محبت ہوتی، حقیقی بچوں سے محبت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے اور دیگر اصحاب نے ان ہستیوں سے عجیب و غریب محبت کا اظہار کیا۔
अजीब व गरीब। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वाक़यात देख लें, सैयदना फारूक आज़म के वाक़यात देख लें, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन के वाक़यात देख लें, हज़रत अबू हुरैरा के वाक़यात देख लें। एक एक वाक़या हमें सबक देता है कि ये लोग तो इनकी मोहब्बत में इन पर फिदा थे कि इनकी निस्बत अल्लाह के रसूल के साथ, इनकी निस्बत बहुत ऊंची है। वो तो इन निस्बतों का लिहाज रखते थे। उम्र के तफावत के बावजूद सैयदना अबू हुरैरा चादर बिछाते और एजाज समझते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसा बड़ा इंसान, बड़ी शख्सियत, फारूक आज़म जैसा बड़ा आदमी, ये बड़े बड़े लोग जब इन रिश्तों के इतने कदरदान हैं तो क्या हम इन रिश्तों को भुला दें? इन रिश्तों की नकदरी करना, वो बाज़ मुफस्सिरीन ने ला असअलुकुम अलैकुम, हज़रत वो क्या आयत करीमा है, इल्लल मवद्दता, ला असअलुकुम अलैहि अजर इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं और कुछ नहीं मांगता, मेरे अजीजों, मेरे खानदान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में रहनी चाहिए। मफहूम बयान हमारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने अहले सुन्नत का यही मफहूम है। ये पाकीज़ा खिसाल शख्सियात, ये तत्हीर के मिसदाक लोग, आज कैसा दौर आ गया है कि जाहिल लोग माज़अल्लाह इनके नकाइस बयान करते हैं कि देखो जी, रवाफ़िज़ अगर माज़अल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन और दीगर असहाब के उयूब बयान करते हैं तो वो फिर इनकी ऐब बयान करने लगता है। किस कदर गलत रुझान। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत। देखिए उसका नुकसान कितना हुआ। ये जो वाक़या करबला पेश आया है, इसकी वजह भी रिश्तों की बदलिहाजी। कितना नुकसान हुआ उम्मत का। ऐसे मुकद्दस रिश्तों की बदलिहाजी से ये करबला का वाक़या जाहिर हुआ, पेश आया। क्या था? ज़ाहिर वक्त कम है, मैं तफसीलात अर्ज़ नहीं कर सकता कि सैयदना हुसैन इब्न अली और उनके रफ़क़ा पर दबाव डाला गया कि वो बैत यजीद करें। अगर वो नहीं आमादा थे तो फिर क्या हो जा। अब देखिए ना, बदलिहाजी रिश्तों की। मैं ये अर्ज किया करता हूं कि गवर्नर मदीना और मक्का के जरिए जो दबाव डाला जा रहा है, इतनी बड़ी शख्सियात है, क्या ये बेहतर नहीं था कि सैयदना मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद खुद इन हस्तियों की खिदमत में हाजिर होता और कहता कि आपकी सरपरस्ती में मैं चलना चाहता हूँ, आप नसीहत फरमाएं, आप हिदायत जारी करें, उसके मुताबिक मैं चलूंगा, आप मेरे बड़े हैं। क्या हो जाता? जबकि वालिद गिरामी ये नसीहत करके गए कि देखना, इनके रिश्ते का लिहाज रखना, इनकी निस्बत का लिहाज रखना, लेकिन नहीं रखा गया। क्या हो जाता, मैं अर्ज किया करता हूँ, क्या हो जाता कि हजरत इमाम हुसैन
کیوں مجبور ہوئے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانے پر اور مکہ سے کوفہ جانے پر کیوں مجبور ہوئے؟ سوال ہے کیوں مجبور ہوئے؟ کہ دباؤ تھا بھئی، ان کا موقف تھا۔ اور یاد رکھنا صحابی جس طرح نبی سے اختلاف کر سکتا ہے، صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے، غیر صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتا، غیر نبی سے نیتیں نیک ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، جانشین مقرر کر دیا یزید کو، تو سیدنا حسین ابن علی اور ان کے رفقا کی رائے تھی، حضرت معاویہ کو انہوں نے اپنا موقف دیا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ ابو بکر و عمر کا طریقہ نہیں ہے، یہ عثمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ علی حیدر کرار کا طریقہ نہیں ہے، یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، یہ رائے تھی۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح اسلامی خلافت اور حکومت میں بھی جاری ہو گیا تو آگے پھر نہلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ بنیاد جو ہے نا کمزور ہو جائے گی خلافت۔ رائے تھی، اپنی رائے پیش کر دی کہ آپ اپنے فیصلے کو بدل لیں، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا۔ یاد رکھیں نیت دونوں کی نیک، اللہ کی گواہی، سیدنا معاویہ نے فیصلہ کیا، اپنا مفاد عزیز نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود تھی، امت کو متحد رکھنا مقصود تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سلسلے کو یہی آگے بہتر طریقے سے بڑھا سکتا ہے، جبکہ دوسری رائے بھی بڑی وزنی تھی۔ دونوں کی نیتوں کی گواہی اللہ نے دی ہے، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اصول ذہن میں رکھنا، دونوں کی نیتوں کی گواہی کس نے دی ہے؟ یبتغون، ہر صحابی اپنے مفاد کے لیے نہیں سوچتا، امت کے مفاد کے لیے سوچتا ہے۔ فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن نیت میں فتور نہیں۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا انہوں نے ایک رائے دی، وہ بھی وزنی رائے ہے، اور دوسری طرف سیدنا معاویہ اور ان کے رفقا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یزید بہتر طریقے سے آگے چلا لے گا، وہ بھی رائے ہے، نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ چلیں اب یزید ولی عہد جو تھا سیدنا معاویہ کے انتقال کے بعد، وہ تخت خلافت پہ بیٹھا، حکومت پہ بیٹھا، پھر اس نے دباؤ بڑھانا شروع کیا کہ ان حضرات سے بیعت لی جائے۔ قصہ مختصر، حضرت حسین اور ان کے ساتھی وہ مجبور ہوئے نقل مکانی پر، کوفہ کی نیت باندھ دی۔ واقعے کی تفصیلات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن دو چار اصولی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس میں۔ وہ یہ ہے کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچنی نہیں چاہیے تھی۔ پھر یہ ہے کہ یہ اگر قافلہ کوفہ جا رہا ہے تو جانے دے آپ۔ بالفرض میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ سیدنا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو رفقا تھے یہ کوفہ پہنچتے، اگر حکومت بنا لیتے کوفہ کی تو کیا قیامت آ جاتی، کیا قیامت آ جاتی۔ اور تم لوگوں نے، مراد یزیدی افواج اور یزیدی کارندے، انہوں نے اس چیز کا ذرا لحاظ نہیں کیا۔ بھائی
ہمارے پاس جو حکمرانی اور خلافت ہے وہ انہی کی تو عطا کی ہوئی ہے، سیدنا امام حسن نے ہمیں دی، آپ کے علم میں ہے، انہی کی عطا کی ہوئی خلافت و حکومت آج وہ اتنے سزاوار بھی نہیں ہے اس حکومت میں کہ ایک چھوٹے سے خطے میں جا کر اپنی مرضی کی کوئی نظام بنا لے۔ اتنے دکھ کی بات، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ اصولی طور پر کہ اس قافلے پر زبردستی جنگ مسلط کی گئی، یہ کوئی جنگی قافلہ نہیں تھا۔ بعض لوگ یزید کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، بڑی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی دفاع کرتے ہیں اس کا، ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ بھائی یہ جنگی قافلہ تھا، نقل مکانی کا ایک قافلہ تھا جن کے ساتھ عورتیں تھیں، بچے تھے؟ کیا جنگوں میں جانے والے لشکر اپنے ساتھ عورتیں اور بچے لے جاتے ہیں؟ نقل مکانی کر رہے تھے۔ آپ نے کوفہ نہیں جانے دیا، اور ادھر سے مقابلے کے لیے اس سفری قافلے سے مقابلے کے لیے جنگی لشکر بھیجا 4-5 ہزار کا۔ کتنے دکھ کی بات، کیا بھیجا؟ جنگی لشکر مسلح، پوری تیاری اور ہتھیاروں کے ساتھ، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان سے لڑنا ہے، آل رسول سے لڑنا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی اور ان کے رفقا نے بڑی کوشش کی کہ وہ سمجھ جائے، لیکن نہیں سمجھے، انہوں نے جنگ مسلط کر دی اور اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ پورا یہ قافلہ یہ اہل بیت کے افراد پر مشتمل ہے۔ سبحان، سیدنا علی کے صاحبزادے، سیدنا حسن کے صاحبزادے، سیدنا حسین ابن علی کے صاحبزادے، ان کی اولاد اور دیگر ان پر جنگ مسلط کی۔ انہیں پردیس میں ان پر تلواریں لہرائی، ذرا خیال نہیں آیا کہ ہم کس کے مقابلے کے لیے اتریں، اور ان میں وہ لوگ شامل تھے لشکر میں، یزیدی لشکر میں، جنہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے انصار اور مددگار ہوں۔ حضرت حسین آج وہ یزیدی فوج میں شامل۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ کوفیوں نے سارا کچھ کیا تھا، یزید کیسے، کیا تعلق؟ بھائی وہ یزیدی فوج میں شامل تھے، بلانے والے اب اس فوج میں شامل تھے۔ اور سب سے بڑا اس حوالے سے سوال یہ ہے، کہا جاتا ہے جی وہ شام میں بیٹھا ہوا تھا، اتنی دور اسے کیا پتا یہاں کیا ہو رہا ہے، گورنر بدل رہا ہے لیکن باقی صورتحال کا علم نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ مدینہ سے سیدنا حسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ آئے ہیں، مکہ سے وہاں گئے اور وہاں بھی کوئی فوری نہیں چلے گئے، کئی مہینے مکہ رہے آپ۔ اور یہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ آپ کا یہ سفر نقل مکانی کا تھا، یہ جنگی سفر نہیں تھا، جنگی لشکر نہیں تھا۔ اگر یہ جنگی لشکر ہوتا تو یہ مکہ سے کوفہ نہ جاتا بلکہ مکہ سے دمشق جاتا۔ میں مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانا ہو تو دھرنا کہاں دیا جاتا ہے؟ جی کہاں دیا جاتا ہے؟
اسلام آباد. اب ایک جلوس یہاں سے نکلے اور قصور گنڈا سے بارڈر پر چلا جائے، جی ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو اتارنا. وہاں بھی کیفیے سیدنا حسین ابن علی وہاں سے لشکر اور قافلہ لے کر مقابلے کے لیے دمشق نہیں گئے. بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین تنہا تھے اپنے موقف میں، یہ جھوٹ ہے. تنہا نہیں تھے، انہوں نے ابھی لشکر کی ترتیب نہیں قائم کی تھی، ابھی دستہ بنایا نہیں تھا، فوج اپنی بنائی نہیں تھی. ابھی تو کوفہ جانا تھا، کوفہ کے بعد حالات دیکھ کر مشاورت کرتے بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی تو مقصد یہ تھا کہ جو بیعت کے لیے دباؤ ہے وہ دباؤ ختم ہو، پھر مشاورت ہو ساتھیوں سے بھی اس حکومت کے ساتھ ہم نے کیسے معاملہ کرنا. وہ تو مرحلہ آیا ہی نہیں. ہاں جنگی لشکر ہوتا تو مقابلہ ہوتا، دیکھا جاتا. سیدنا حسین، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر سیدنا حسین ابن علی صدا لگاتے کہ ہم نے یزید کا اقتدار ختم کرنا ہے اور حکومت ختم کرنی ہے اور اس سے جنگ کرنی ہے، ہم شام جا رہے ہیں، دمشق جا رہے ہیں، تو کیا وہ اکیلے ہوتے یا 100-150 لوگ ہوتے؟ ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا قافلہ ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا جی؟ یہاں کوئی صدا لگاتا ہے جہاد کی، مقابلے کی، کسی فرعون سے مقابلے کی، کوئی مارکا گرم کرتا ہے، کوئی محاذ گرم کرتا ہے تو لوگ ہزاروں ساتھ ہو جاتے ہیں. سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں یو پی کے علاقے سے چلے، پورا یہ خطہ گھومتے گھومتے قبائلی علاقے تک پہنچے، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے جہادی قافلے کا حصہ بنے کہ ہم سکھ راج کو ختم کریں گے اور اس کے بعد انگریز کے راج کو ہم ختم کریں گے. تو یہ تو دور آخر کی باتیں. کیا حسین ابن علی کے ساتھ لشکر نہ چلتے، لوگ نہ چلتے؟ سب سے بڑا ظلم میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سفری قافلہ جو اہل بیت کا قافلہ ہے اس پر سفاکیت اور بربریت طاری کی گئی اور ان پر جنگ مسلط کی گئی. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. اور یزید نے سارے حالات جاننے کے بعد کس کس مجرم کو سزا دی مجھے بتاؤ. خلیفہ عادل کا کام تو سزا ہی دینا ہے. کیا سزا دی قاتلوں کو؟ اگر وہ راضی نہیں تھا تو ان کو کیا سزا ملی؟ کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. اور یہ کہنا کہ جب وہ لٹا پٹا قافلہ مدینے گیا تو بڑا اعزاز و اکرام کیا یزید نے، بڑے انعامات دیے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو یہاں بھی لوگ دیتے ہیں. یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، ایک سیاستدان قتل بھی کرواتا ہے اور تعزیت کے لیے بھی جاتا ہے، اور جو متاثرہ خاندان ہے اسے کچھ دے کے بھی آتا ہے بچوں کو. قاتل تو یہ تو عام سی روایت. ہاں یہ بتاؤ کہ ان کو حکومت کے کس کس عہدے میں اس نے حصے دار بنایا کہ مجھ سے جو غفلت ہو گئی میں اس غفلت کو چھوڑتا ہوں اور اہل بیت رسول کے فلاں فلاں جو لوگ موجود ہیں مدینہ میں، مکہ میں، جہاں جہاں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے اقتدار کا حصہ بن جائے. اور جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے میری افواج میں سے، میں کمیشن بنا کے ان کو سزا دیتا ہوں. کیا یہ ہوا؟ عادل حکمران ایسا ہوتا ہے. اور بعض شیطان یہ تعویل کرتے ہیں کہ دیکھیں جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت علی نے بھی تو قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا، قصاص نہیں لیا، انہوں نے بھی نہیں لیا. اور بھائی اس وقت حالات کیا تھے اور اب کیا ہیں؟ اب خود کہتے ہو کہ وہ حکومت
سیدنا علی کی مستحکم نہیں تھی، وہ جو باغی تھے وہ طاقتور تھے، ان کے پاس بڑی قوت تھی، انہوں نے بہت فتنہ بہت پھیلا دیا تھا، حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے تھے۔ اور اب تو آپ خود کہتے ہیں کہ مستحکم حکومت تھی، کہیں پر کوئی دم مارنے والا نہیں تھا یزید کے خلاف، اور ایک حسین تھا جو بولتا تھا۔ اس کا مطلب ہے مستحکم حکومت ہے، ہر ادارہ آپ کی گرفت میں ہے، ساری طاقتیں وسائل آپ کے پاس ہیں، تو آپ پھر قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتے؟ اس کو اس واقعے سے ملانا یہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس معاملے میں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم یزید کی طرفدار ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ فاسق تھا، بہت بڑا اس نے یہ گناہ کیا تھا، لیکن کافر نہیں۔ یہ بھی اتفاق ہے، قاتلین عثمان بھی مسلمان، بیرارو مسلمان، اور قاتلین امام حسین بھی مسلمان۔ کافر ہم نہیں کہتے یزید، لانتے بھی نہیں بھیجتے، لیکن ہم اس کی طرفداری کریں اور یہ معاذ اللہ کے بات کہیں کہ معاذ اللہ سیدنا حسین کو کس نے کہا تھا کوفہ جائیں؟ وہ اپنی مرضی سے گئے تو یہی ہونا تھا معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے خیالات سے محفوظ فرمائے، اور ان حضرات کی جو حقیقی محبت ہے، جو شرعی محبت ہے، ہمیں نصیب فرمائے، جو قرآنی محبت ہے ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام کی بھی محبت اور حضرات اہل بیت کی بھی محبت، جو محبت کا حق ہے، ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا